نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا صبر و مثابرت کے ضمن میں غزوہ احد پر۔ اس پر تمہیدی گفتگو ہم نے کر لی تھی۔ اس کے اہم نکات کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں کہ ایک غزوہ احد میں یہ جو 6 رکوعوں میں سورہ آل عمران میں تبصرہ ہوا ہے، اس میں وہ فلسفہ ابتلاء و آزمائش کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا وہاں وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی، اس کی زیادہ تفصیل یہاں آ گئی۔ اچھا، اسی طرح جیسے غزوہ بدر کے لیے 2 چیزیں فوری جو سبب کے طور پر بنی تھیں، ایک وہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے اور ایک نخلہ کا واقعہ۔ اسی طرح میں نے عرض کی تھی کہ غزوہ احد کے لیے بھی فوری سبب کے طور پر 2 واقعات بن گئے۔ ایک غزوہ سویق، یعنی جو خفت مٹانے کے لیے غزوہ بدر کی ابو سفیان نے ایک شب خون مارا 200 افراد کو لے کر، لیکن اتنے دباؤ میں اور انڈر پریشر تھے کہ شب خون مار کے واپس بھاگے ہیں۔ کوئی کھجوروں کے درخت شک کاٹے جیسے وہ ہوتا ہے کہ کھمبا نوچنے والا معاملہ، تو بھاگے ہیں۔ تو اپنے وہ جو ستو کے زادے راہ تھے، بورے تھے کوئی، وہ بھی چھوڑے تاکہ موومنٹ میں آسانی ہو، جلدی سے یہاں سے بھاگ سکے۔ تو مسلمانوں کے پاس وہ بھی بڑا ایک غنیمت والا معاملہ لگ گیا کہ ان کا سامان رسد، ستو وتو کے بورے بھی سارے، یہ 200 افراد اگر بوریاں 200 چھوڑ گئے ہیں تو وہ اچھا خاصا مال بن گیا۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی بن گیا کہ سریہ جسے کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ، کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تجارتی روٹ مخدوش ہو گیا ہے، یہ جو ہم جاتے تھے بحر احمر کے ساتھ سیدھا اسٹریٹ لائن میں سیدھا شام، تو یہ راستہ تو اب مخدوش ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے اپوزٹ اور بڑا لمبا راستہ اختیار کیا کہ اپوزٹ سائڈ سے، نجد کی سائڈ سے ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتے ہوئے یہ شام جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی اور آپ نے زید بن حارثہ کو 200 افراد کے ساتھ بھیجا اور وہ بھی سارا مال و اسباب ان کا قبضے میں لے لیا۔ تو اب ان کے لیے سوائے لڑنے مرنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ تو غزوہ بدر تک تو صرف جو لڑائی تھی وہ اتنی تک تھی کہ وہ اپنے معبودان باطل کے لیے، اپنے ان باطل عقائد کے لیے، نظریات کے لیے لڑ رہے تھے۔ لیکن اب 2 چیزیں اور شامل ہو گئیں اس یعنی غزوہ احد کی لڑائی میں، یعنی ایک انتقام۔ یہ بھی چونکہ عرب کی گٹی میں تھا کہ انتقام لینا ان کے اندر گویا ان بلٹ تھا، تو وہ غزوہ بدر والا انتقام اور وہ معبودان باطل والی بات پہلے سے، اور تیسری یہ جو لائف لائن کٹ گئی تھی، اب تجارتی راستے مخدوش اور پولیٹیکل آئسولیشن جو شروع ہو گئی تھی، تو اس نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ آئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ واپس آیا ہے قافلے کے، جو صفوان ابن امیہ کو جو سربراہ مقرر کیا گیا تھا، جب وہ لٹ گئے تو اب وہ دہائی ہوئی ہے، تو فوری طور پر پھر اب کہا گیا کہ جو چل سکتا ہے چلے، پھر اب ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ہے مکہ میں کوئی وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں تو کوئی شے نہیں اگتی، تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ جب ہمارے تجارتی جو روٹس ہیں، کاروان ہیں، وہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، کوئی تجارت ہی نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا؟ تو اب تو مرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جاؤ۔ پھر تو گئے ہیں، پھر 3000 افراد گئے ہیں اور ان کے ساتھ خواتین بھی گئی ہیں ان کے حوصلے کے لیے۔ اور یہ خبر پھر فوری طور پر حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں رک گئے تھے، انہوں نے خبر پہنچائی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ قاصد نے اس تیزی سے سفر کیا ہے کہ وہ 300 میل کا فاصلہ جو عام روٹین میں 7 دن میں ہوتا تھا، اسے 3 دن میں طے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ بہرحال وہاں قاصد پہنچا، خبر ہوئی، حضور نے مشاورت کی، وہ مشاورت کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شوال سن 6 میں عصر کے بعد، جمعے کے بعد آپ نکلے ہیں 1000 افراد کو لے کر۔
اور مغرب کے وقت آپ عود سے تھوڑا پہلے شیخان نامی مقام پر آپ نے رات کو قیام کیا ہے، اور صبح سویرے پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں، اور جہاں کفار کا لشکر تھا وہیں اس کے سامنے آپ نے ڈیرے ڈالے ہیں اور وہیں مورچہ بندی شروع کی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عبداللہ ابن ابی نے وہ جگہ اور مقام کا انتخاب کیا کہ اسے کب غداری کرنی ہے۔ یہ ذرا اس کا دیکھیں اندازہ کہ کس جگہ پر اور کس مقام پر جا کر کرنی ہے۔ لہذا اس نے ٹائم اور جگہ کا جو انتخاب کیا کہ عین اس وقت جب وہ کفار کے سامنے تھے اس وقت کا انتخاب کیا، اور 300 افراد کو لے کر واپس آ گیا ہے کہ جب ہماری بات ہی نہیں ماننی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی جانیں دینے کی اور لڑنے کی۔ بہانہ بنایا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ وہی 2 قبیلے اور بھی تھے کہ جنہوں نے کم ہمتی جن کے اندر پیدا ہوئی۔ ذرا ہوتا ہے کہ جب ایک مورال ڈاؤن ہو تو کچھ کھڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ ہو جاتا ہے کسی وقتی طور پر، بڑے کسی صادق الایمان آدمی کے اندر بھی ایک وقتی تزلزل آ سکتا ہے ایک موقع کی مناسبت سے۔ تو ان کے اندر بھی ایک تزلزل آیا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ یہ بنو حارثہ جو ہے اوس میں سے اور بنو سلمہ خزرج میں سے تھے، یہ 2 قبیلے جو تھے وہاں پر، ان کے اندر بھی وقتی اضمحلال آیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ اب تو آگے ہی ہم 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے، اور اب 300 بھی چلے گئے، اب 700 رہ گئے تو ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ تو ان کا تذکرہ پھر قرآن حکیم نے کیا کہ یہ 2 جو گروہ تھے انہوں نے بھی کم ہمتی دکھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی اور وہ رک گئے۔ تو یہ ایک تذکرہ ہے اس تمہید کے ساتھ اگر ہم ان آیات کو پڑھنا شروع کریں گے۔ باقی پڑھنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ایک کرنٹ ایشو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، مناسب موقع ہے۔ وہ آ رہا ہے نا کہ کوئی مفتی صاحب کے متعلقہ کہ وہ گرامر کی غلطی ہوئی ہے، صحابہ سے ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، وہ ہوا ہے، اور بڑی کنٹروورسی چل پڑی ہے اس کے متعلق، اور کئیوں نے فتوے لگا دیے ہیں طارق مسعود صاحب پر، اور کہا ہے کہ وہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے اور یوں کیا جائے، اور اس میں بڑی ایک مزاح کی باتیں بھی آئی کہ اسلام سے کیوں خارج کرتے، وہ پہلے ہی دیوبندی ہیں۔ یہ اہل حدیث کی طرف سے ایک ذرا طنز بھی آ گئی۔ تو اس حوالے سے ذرا بات کو سمجھے کہ بات کیا ہے، اچھا ذہنی مزاج کیا ہے۔ دیکھیں سائنسدان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون کا پابند کرتے، یہی مرض ہمارے ہاں رہا ہے پچھلے دور میں کہ نیوٹن لاز جو ہے وہ کیا ہے، یہ پرماننٹ ہے اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیوٹن لا کہ چیز جو ہے وہ مایع اپنی سطح برقرار رکھتی ہے، تو سمندر کیسے پھٹ کے علیحدہ ہو سکتا ہے، امپاسبل۔ تو سائنسدانوں نے کیا کیا، اللہ کو اپنے قوانین کا پابند کرنے کی کوشش کی کہ جو قوانین سائنس نے بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پابند ہے، گویا ان رولز اور ریگولیشنز کا، ان سے وہ نہیں ہٹ سکتا۔ اچھا یہی ذہن دیکھیں نا، آہستہ آہستہ ہم دیکھیں تو تمام مکاتب فکر میں چلا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جب لہر اٹھتی ہے تو ذہن کس طرح اثر کرتا ہے۔ اچھا فلسفی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فلسفے کے قانون کے پابند رکھے، منطقی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پابند رکھیں، اچھا مفتی حضرات سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فقہ کے قانون کے پابند رکھے۔ تو اگر دیکھیں تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں، اصلاً میں اللہ تعالیٰ کو الزام ویسے وہ سر سید پہ لگاتے ہیں، لیکن کرتے یہ ساری یہ ہم ایسی حرکت ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کا پابند کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی رول کا پابند نہیں۔ بنیادی بات یہ سمجھ، وہ چاہے سائنس ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، فقہ ہو، علم الکلام ہو، ادب ہو، تفسیر ہو، اس کی لغت اور ترجمہ ہو، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں قانون ٹوٹتے ہیں نا تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے قانون توڑے، جیسے اس نے سمندر کو پھاڑ دیا، جب چاہے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جب چاہے وہ ان گرامر کے رولز کو بھی توڑ دے اور اپنی بات کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کرتا ہے، رول توڑتا ہے۔ اب جب وہ یہ معاملہ ہم کرتے ہیں نا کہ وہ رول کو پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے وہاں کہہ دیا گیا نا سمندر نہیں پھٹتا، تو ہم یہاں کہتے ہیں یہ بھی کوئی شاید غلطی نہ ہوئی ہو۔
تو اصلاً بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں، اور قرآن حکیم میں کوئی رول فٹ نہیں بیٹھتا، کوئی قانون مستقل نہیں ہے، کسی ادب کا، گرامر کا، نحو کا، صرف کا، کوئی قانون مستقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو ان سارے قانونوں کو توڑا۔ ویسے بھی قانون تو بعد میں بنتے ہیں، کوئی زبان وجود میں آتی ہے اور قانون اور اس کے رول ریگولیشن بعد میں ہوتے ہیں، اور غالباً میرے علم کی حد تک تو پہلا قانون جو ہے گرامر کا یا رول کا تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے کہ کل فاعل مرفوع اور کل مفعول منصوب۔ انہوں نے دیکھا کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ۔ جملے میں آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب۔ تو انہوں نے کہا جتنے سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش، یعنی سنگل ہوں گے۔ تو ویسے تو وہ حالت ہم جب کہتے ہیں نا کہ مرفوع ہوگا تو وہ مرفوع کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ پیش ہی ہو، لیکن عام طور پر اس کو گنا یوں جاتا ہے۔ اور جو بھی مفعول ہوگا، آبجیکٹ ہوگا، وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ یا حالت نصب جس کو کہیں، ذرا گرامر کم لوگ جانتے ہیں تو میں ذرا وہ بالکل بنیادی اصطلاحیں نہیں استعمال کر رہا بلکہ آسانی کی طرف جو ہے وہ کر۔ تو اس انداز میں انہوں نے رول اور بنانے شروع کیا تاکہ جب لوگ گفتگو کریں تو جس کو انہوں نے سبجیکٹ ڈکلیئر کرنا ہے اسے حالت رفع میں رکھا کریں، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ تو یہ غلطی ان کے سامنے آئی تو انہوں نے یہ درستگی کی لوگوں کی، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کلام اللہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشن کا نہ اللہ پابند ہے اور نہ اس کا کلام پابند ہے۔ اب آئیے جی غزوہ بدر کے اوپر جو آیات ہیں، ساری یہ 60 آیات یہاں سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر آئی ہیں، اور 60 آیات پڑھیں گے تو پھر بڑا لمبا وقت لگے گا ہمیں یہاں اس سے، لیکن کچھ گفتگو میں کر لیتے ہیں اور کچھ جہاں ضروری ہیں آیات پڑھ کر ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اب بات جہاں سے میں نے تمہیداً لا کر رکھی تھی میں وہاں سے ہی پھر آیات شروع کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے صبح کو اور کفار کے لشکر کے سامنے، تو اب گویا کہ مورچہ بندی کر رہے ہیں، پوزیشن جو ہے وہ دستوں کی معین کر رہے ہیں، تم پہاڑی پر پہرا دو گے، تم آگے ہوگے، تم پیچھے ہوگے، تم کس کس پوزیشن پر ہوگے، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ کو یعنی اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت نکالا، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اہل ایمان کو صبح کے وقت جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو اہل ایمان کو کیا کر رہے تھے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی جگہ معین کر رہے تھے۔ بوا یبوی اس کے معنی ہوتے ہیں اس بوانا لابراہیم، ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ معین کر دی، بوانا لابراہیم، اس سے تو یہ جگہ معین کرنا، اس کے معنی بٹھانے بھی ہوتے ہیں، دکھانا بھی، لیکن آگے چونکہ الفاظ وہ آ رہے ہیں تو اس کو سپریٹ کر لیں۔ تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو جگہ معین کر رہے تھے، مقاعدہ یہ بھی بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، مقعد بیٹھنا، تو یہ اس کی جگہ، تو مقاعد اس کے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ معین کر رہے تھے، للقتال، کس کے لیے؟ جنگ کے لیے۔ تو جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باماورا اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اہل ایمان کی مورچہ بندی فرما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یاد کرو کہ جب دو گروہ تم میں سے، اذ طائفتان منکم، تم میں سے جو دو گروہ ایسے تھے، ان تفشلا، جنہوں نے کمزوری دکھائی، ڈھیلے پڑے۔ یہ تفشلا ذرا اس کے معنی آپ نے اکثر ترجموں میں دیکھے ہوں گے، نامردی بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی دکھائی، تو اصل میں یہ ذرا مفہوم ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تفشلا کے معنی ہوتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا، تو اسی سے وہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا اس عضو کا ڈھیلا پڑ جانا۔
تو اس معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے نامردی، لیکن لفظاً یہ اصل معنی ہوتے ہیں باماورا، تو ہمیشہ اس کا وہ ان معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اسی سے پھر کچھ لوگ پھر نامردی کے معنوں میں کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کے معنی ہے ڈھیلے پڑ جانا۔ اور ڈھیلا کس کا پڑ جانا؟ ان کی ہمت کا ڈھیلا پڑ جانا، اس ارادے کا ڈھیلا پڑ جانا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا کیا تھا؟ ولی تھا، پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بنو عارصہ اور بنو سلمہ، انہوں نے بھی اس معاملے میں ذرا ایک ارادہ سمجھے ڈھیلا پن کا، ذہنی طور پر ذرا کم ہمتی دکھائی، ڈھیلے پڑے کہ ہم چھوڑ دیں یہ جگہ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا کہ ہمت بندھائی اور وہ رکے رہے۔ اور وہ اگرچہ یہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ ان کی مذمت ہو رہی ہے کہ تم ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس ہمت طائفتان منکم، کہ تم میں سے جو دو گروہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافق نہیں کہا، ہمیں اہل ایمان میں شمار کیا ہے، تو اس بات پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شمار کیا ہے اہل ایمان میں سے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں تم اذلہ، جب کہ تم تھے کمزور۔ یہ اذلہ کے معنی بھی سمجھ لیں کہ اردو میں چونکہ ذلیل ہونا کے اندر کمینگی بھی شامل ہوتی ہے، بلکہ لازمی جز ہے اس کا، کہ جسے آپ کہیں کہ تم بڑے ذلیل ہو تو وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ تم بڑے کمینے ہو، تم نے یہ کام نہیں، لیکن عربی میں اس میں کمینگی کا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ کمزوری کا۔ کہیں کہیں اس مفہوم میں کا تھوڑا بہت شائبہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے معنی ہوتے ہیں کمزوری دکھانا۔ تو بدر کے اندر بھی جب تم کمزور تھے، نہایت کمزور تھے، یعنی 300 افراد، نہ تلواریں پوری ہیں، نہ کوئی نیزے پورے ہیں، کوئی بے سر و سبانی کی حالت میں، ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ کسی جنگ کے لیے نکلیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر تمہارے اندر پیدا ہو، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ دیکھو کہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی تھی، اور اب کیا ہوا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اترنے والے، ان سے مدد کرے۔ اب یہ آیت بھی ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کے بارے میں دو بڑی آراء رہی ہیں کہ یہ سارا ذکر بدر کا ہی ہو رہا ہے، یا بدر کا ذکر بس اسی آیت پہلی میں ختم ہو گیا تھا اور اب احد کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی ایک حضرات وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا بدر کے اندر جب تم نہایت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ بس یہاں تک کا بدر کا ذکر ہے، اور کچھ حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، اس سے آگے بھی یہ بدر ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں تقریباً سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بدر کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور سارے سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ البتہ سیرت نگاروں کی پشت پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، یعنی ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ ذکر آگے غزوہ احد کا ہے۔ وہ اس وجہ سے میں بتاؤں گا کہ دو اس میں چیزیں اختلافی آگے نظر آ رہی ہیں، اور دونوں کی رائے بڑی مضبوط ہے۔ مفسرین کی آراء اپنی جگہ موجود ہے، اسی طرح چاہے وہ قلبی ہوں، واقدی ہوں، ابن اسحاق ہوں، جتنے پرانے سیرت نگار ہیں وہ سارے کے سارے اس کو غزوہ احد کی آیات مانتے ہیں، اس لحاظ سے اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام رازی جیسا مفسر بھی دونوں طرف کی آراء جتنی مضبوط ہے وہ سامنے لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کہ یہ کیا ہے، اور آگے وہ لکھ دیتے ہیں واللہ عالم، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے، اور دونوں کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کون سی آراء ہو، کون سی رائے ہو۔ ابھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اصل میں دونوں کی رائے بڑی مضبوط ہے اپنے لحاظ سے۔
تو اذ تقولوا للمؤمنین ان یکفیکم، اور جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، تمہارا رب جو ہے تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں سے منزلین جو اترنے والے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر آ جائیں، یعنی کوئی فوری حملہ آور ہو جائیں، فوری طور پر اگر آ جائیں، اچانک ہو جائیں، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں سے مصومین، نشان زدہ کیے ہوئے، علم زدہ کیے ہوئے بھی کہا ہے لوگوں نے، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی کوریں ہوتی ہیں، یہ فلاں کا پرچم ہے، فلاں کی نشانی ہے، ہر کور کا ایک جھنڈا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح بھائی وہ بھی نشان زدہ کیے ہوئے ایک دستے جو ہے وہ آئیں گے، اپنے اپنے علمز کے ساتھ آئیں گے تمہاری مدد کو۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں کہ اصل میں عود کے لیے تو یہ 5000 والی بات آئی ہے، یہ 3000 والی بات آئی ہے، لیکن جو سیرت نگار ہیں ان کی رائے یہ کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے آئے، تو 3000 وہ فرشتے کس لیے آئے کہ 3000 کفار کا لشکر تھا، لیکن بیچ میں ایک افواہ اڑ گئی تھی، وہ مجھے ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا، کہ وہ بھی کوئی 2000 یا 3000 لوگ لے کر قریش کی مدد کو آ رہے ہیں۔ افواہیں جیسے جنگ میں اڑ جاتی ہیں، وہ جنرل ڈائر کی ایک دفعہ میں نے آپ کو بات بھی سنائی تھی کہ اس نے فوجیوں کو ٹریننگ دی کہ دیکھو باتوں پر اعتبار نہیں کرنا جو ادھر ادھر سے سنی ہو، بات اسی پر اعتبار کرنا کہ جو ہماری طرف سے آئے۔ جنگ عظیم میں اس نے ٹریننگ دی کہ افواہیں اڑائیں گے، افواہ سازی، اور خاص کر آپ کو معلوم ہے ہٹلر تو اس میں کمال کا آدمی تھا افواہ اڑانے میں، تو وہ اس نے ٹریننگ دی اپنی فوج کو، اور اس نے کہا دیکھو ایسے پھیلتی ہیں، ایک تو دشمن افواہیں کرتا ہے، ایک ہم کیسے کر لیتے ہیں۔ اور اس نے اسی طرح 100 سپاہی لائن میں کھڑے کیے، پہلے سپاہی کے کان میں ایک بات کہی، اس نے کہا تم اس کے کان میں کہو اس کے، اور پھر 100واں جو آخری تھا اسے کہا ذرا اونچی آواز میں کہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا اس نے کہا ہے کہ آج ناشتے میں جنرل ڈائر نے 100 مرغیاں کھائی۔ تو اس نے پہلے والے سے کہا کہ ذرا تم اونچی آواز میں اعلان کرو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ میں نے آج مرغی سے ناشتہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات ایسے بڑھتی اور چلتی چلتی افواہیں ہوتی ہیں، تو ایک افواہ سی اڑی کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہے گا، تو اس پر جو ایک وہ ہوا کہ 300 تو پہلے چلے گئے، 700 ہم رہ گئے، اب ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر وہ 5000 ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے گا۔ ہم نے تو 3 کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ 5 کا۔ اب جن لوگوں کو بدر کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3000 بدر والے ہیں اور 5000 عہد میں آئے، اگرچہ عہد میں تو بدر میں تو بڑا کلیئر کٹ ہم سورہ انفال میں پڑھ آئے تھے کہ وہاں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری مدد کی جائے گی 1000 فرشتوں سے۔ تو بہرحال چونکہ معاملہ سیرت کا ہے تو سیرت نگاروں کو اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ واقعات سیرت کے بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اب اس ساری بحث کو اللہ تعالیٰ یوں سمیٹ رہے ہیں، جو جیسے کہ وہاں ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر میں کہ مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، اللہ کو کوئی فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ فرشتے بھیجے یا کچھ اور کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ میں تمہاری پشت پر ہوں، تمہارا مددگار ہوں، اب وہ کیسے کرتا ہے تمہیں اس کا اندازہ دے، وہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ آسمان سے جو ہے وہ کوئی شے نازل کر دے اور کچھ بھی نہ کرے، اگلے دشمن کی پلاننگ غلط کروا دے، غلط اسٹیمیٹ کر دے۔ تو یہ تو ایک رجیم ہے جو چلتی چلی آتی ہے، اور اس حوالے سے یہ ہوا یہ کہ بدر میں تو تھا نا کہ کلیئر ہو گیا یوم الفرقان، اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کلیئر کٹ ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن اب عہد کے معاملے میں آ کر تو یہ معاملہ الٹ ہو گیا،
معلوم ہوا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، وہ ساری آواز جو تھی وہ اکھڑ گئی، اور یہ سلسلہ پھر چلا ہے، اور اس کی انتہا ہوئی ہے غزوہ احزاب تک جا کر۔ اب یہ والی جو ٹریننگ ہوئی ہے نا عہد سے جو شروع ہوئی ہے، یہ احزاب تک جا کر چلی ہے، اور پھر وہاں ٹریننگ مکمل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا مگر ایک خوشخبری۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کو بھیج دوں گا 500 کو یا 5000 کو یا 3000 کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پکڑے، کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہی آیت آ گئی، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ دے۔ محاورے میں تو آتا ہے نا کہ اس کا بازو کسی کے کاٹنا، تو لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، اور انہیں ذلیل و رسوا کرے، وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ خائب و خاسر ہو کر پھر واپس جائیں۔ اب اس کی بھی میں وضاحت کروں گا کہ انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اگرچہ 70 جو ہے وہ صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ کامیابی انہیں نہیں حاصل ہوئی، وہ بغیر وہ کیے واپس چلے گئے۔ اس کی اگلی کچھ آیات میں ہو سکتا ہے وضاحت بھی کر دوں، ابھی وقت ہوگا تو۔ اس میں یہ ہے کہ اگرچہ خالد ابن ولید نے پرزور اصرار کیا ابو سفیان سے کہ یہ کام اب ختم کر کے چلتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے یہ پورا نہیں ہوا، اور اب یہ شکست خوردہ ہیں، ان کا قلعہ کما کر دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان بڑے زیرک آدمی تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلندی پر چڑھ گئے، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، اور اوپر سے اگر پتھراؤ بھی ہوا تو نقصان بہت زیادہ ہوگا، ابھی بس اتنے پہ مطمئن رہو کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، ہم واپس چلتے ہیں۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا غلطی کا، کہ یہ خالد ابن ولید صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو ہم چھوڑ آئے ہیں۔ ان کی نگاہ میں تو حضور فتنہ تھے نا، خالد ابن ولید نے بھی یہ الفاظ استعمال کیا، ابو سفیان نے بھی، کہ فتنہ تو پھر ادھر ہی ہے، ابھی وہ تو ہم نے نہیں ختم کیا، یہ تو پھر اوپر جائیں گے، اور تجارتی قافلے کوئی 70 شہداء کی وجہ سے ہمارے آزاد تو نہیں ہو جائیں گے، تو یہ ہمیں واپس چل کر اس کا قلعہ کما کر دینا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اگر ہمیں وقت ہوا تو وہ آیات کا مطالعہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، اور اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی زخمی تھے لوگ، جو بھی جنگ کر سکتا تھا، انہیں دوبارہ اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں لشکر کا پیچھا کرنا ہے، شہداء بھی ہیں، سارا کچھ ہے، یہ بعد میں نپٹائیں گے، لیکن ہمیں ان کو پیچھا کرنا ہے۔ اور ادھر جب وہ رک کر انہوں نے مشورہ کیا اور واپسی کا ارادہ کیا، تو کسی شخص نے ابو سفیان کو بتایا وہ تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا ان کی اتنی ہمت، 70 مارے پھر بھی پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بس رہنے دو، چلو۔ اور وہاں تک حضور گئے ہیں صحابہ کو لے کر جہاں وہ تو جب دیکھا کہ وہ چلے گئے اور دور نکل گئے، اب کوئی امکان نہیں ہے واپسی کا، تو پھر واپس آئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہی، اس حال میں کہ وہ زخمی بھی تھے۔ ظاہر ہے کون سا گھر ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو ہے وہ شہید نہیں ہوا تھا۔ ایک چھوٹی مدینے کی بستی میں 70 جو ہے وہ شہداء ہوں تو کون بچے گا جس کا ریلیٹیو نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ گئے اور انہیں کانٹا بھی نہیں لگا، لیکن اصل معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب یہاں ایک معاملہ اور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے،
بلکہ وہ آیات میں آگے پڑھوں گا تو پھر اس میں ڈیٹیل اس میں آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، آپ پر ایک بے ہوشی سی بھی طاری ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ تلوار کا وار پڑا ہے، اور جو جس شخص نے ماری ہے تلوار آپ کے کندھے پر زور سے، پہلا وار آپ کے یہاں کندھے پر پڑا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا تعارف میں کہ آپ نے اس دفعہ 2 زریں پہنی ہیں، وہ تار شار کٹے ہیں لیکن تلوار نے کاٹ نہیں کی، ایک زرہ بھی کٹی ہے لیکن تلوار کاٹ نہیں سکی کندھا۔ 1 ماہ تک اس قدر شدید وار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کندھا درد کرتا رہا، درد 1 ماہ تک بعد میں بھی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہ سبب کیا بنا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک پتھر آیا، وہ سیدھا حضور کے لگا، آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گیا، وہ شہید ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو وار پڑا ہے آپ پر تلوار کا سیدھا یہاں، تو یہ جو آنکھ کے اوپر ہڈی ہوتی ہے اس پہ آ کر لگا تھا، اور آپ کے 2 جو خود کی کڑیاں ہیں، وہ جو ہیلمٹ پہنتے تھے جن کے اوپر وہ کڑیاں لگی ہوتی تھیں، وہ 2 خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں آ کر گھس گئی۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کی کوشش کی ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کہ ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ یہ خدمت مجھے کرنے دے، اور انہوں نے کھینچا ہے دانت سے تو ان کا دانت اکھڑ گیا ابو عبیدہ کا، اور بہرحال وہ کھود کی کڑی نکلی ہے۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی بھی کھینچی ہے، دوسرا دانت بھی ابو عبیدہ کا نکلا ہے، اور کڑی اور خون کا فوارہ پھوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خون سے سرخ ہوا ہے، اور اس حال میں کہ آپ پر پھر ایک بے ہوشی بھی طاری ہوئی۔ جب آپ دوبارہ ذرا تھوڑا سنبھلے، ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ خون و خون ہوئے، تو اس پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے ہیں، کیف یاد اللہ قوما غضبوا وجہ النبی من الدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ اب یہاں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا تو وہ انہیں کیا کرے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں وہ ظالم ہیں، لیکن کس کو ابھی ہدایت دینی ہے یا نہیں دینی یہ ابھی بات کا فیصلہ، یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو بھی چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس کو بھی چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان۔ اصل میں یہ ایک گفتگو کا معاملہ کلوز ہوا۔ جب بھی یہ آیت آتی ہے نا کسی گفتگو کے آخر میں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب ہے ایک گفتگو کلوز ہو گئی، اب نئی شروع ہو رہی ہے۔ اب نئی یہاں ذرا معاملات اور آ رہی ہیں بیچ میں، سودی اور دوسرے۔ میں چاہ رہا تھا کہ 1-2 اور چیزیں آپ کو سنا دوں تاکہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا تمہارے ساتھ، اِذْ تَحُسُّونَ بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں یعنی قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے۔ یہ حسو کہتے ہیں گاجر مولی کو کاٹنا، اسی لیے اس کے ترجمے میں بعض اوقات با محاورہ لکھا ہوتا ہے کہ جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے یعنی ڈھیلے پڑ گئے، یہ وہ وہی تفشلا اسی سے آ جائے گا۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے تنازع فی الامر کیا یعنی معاملے میں جھگڑا کیا آپس میں۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ جب کہ تم نے وہ چیز تمہیں دکھلا دی گئی جو تمہیں بڑی محبوب تھی، اس کے بعد منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو کوئی چاہتا ہے دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی ایسے بھی ہے جو چاہتا ہے آخرت۔
ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں پلٹ دیا ان کے اوپر سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا۔ ڈسیزن یہ ہے۔ اب ذرا باتوں کو سمجھے۔ اللہ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، ڈھیلے پڑ گئے۔ اب ڈھیلے پڑنا بھی 2-3 معنوں میں ہے، سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز ایک ٹیکری پر جو ہے وہ نامزد کیے تھے۔ اگر اودھ کی طرف آپ سارے ہی لوگ گئے ہوں گے، اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو تو یہ اودھ پہاڑ ہے، یہ ایک ٹیکری ہے، ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، عجیب ذرا معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ کفار مدینے کی طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سطح پر آئے ہیں اور پشت پر اودھ کو رکھا ہے۔ لیکن آپ کا خیال تھا کہ یہ چونکہ کفار یہاں ہیں، یہ ادھر سے پلٹ کر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، ادھر تو پہاڑ ہے اس سائیڈ پر، تو ادھر پیچھے سے ہماری سائیڈ سیف ہو۔ تو یہاں آپ نے 50 تیر انداز بٹھائے اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں نا، پھر بھی نیچے نہیں آنا۔ ہوا یہ کہ پہلے ہی حلے میں فتح ہو گئی، بلکہ ہوا یہ کہ جو مبازرت ہوتی ہے، جو پرانا جنگ کا طریقہ تھا، اس میں بنی عبد الدار جو علم بردار ہوتے ہیں مکہ والوں کے، وہ بنی عبد الدار آئے ہیں اور پہلے مبازرت کے لیے وہ آئے ہیں جو علم بردار تھے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، 5واں آیا، 6واں 7واں آیا، ایک ایک کر کے پورا علم بردار خاندان قریش کا مارا گیا، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ وہ مبازرت کے لیے آتا تھا، جھنڈا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب جب وہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تو اب گویا کہ عام جنگ شروع ہوئی۔ اس عام جنگ کے اندر پھر یہ ہوا کہ ان کا پلڑا جو تھا وہ مسلمانوں کا بھاری رہا، انہوں نے انہیں کاٹا ہے۔ اب جب وہ قریش بھاگے ہیں، ادھر یہ جو 50 تیر انداز تھے ٹیکری کے اوپر، انہوں نے کہا کہ چلو نیچے، فتح ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو کس سلسلے میں تھا؟ شکست کی صورت میں، اب تو ہمیں فتح ہو گئی۔ عبداللہ ابن جبیر انہیں روکتے رہ گئے۔ حالانکہ بخاری میں 2-3 روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے یہ جو میں نے آپ کو سنائی، ایک ایسی بھی ہے کہ چاہے فتح بھی ہو جائے تو نہ اترنا، لیکن وہ 35 صحابہ اترے ہیں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن جبیر نے روکا بھی لیکن وہ اترا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، حضور کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی۔ یہ جو آتا ہے نا نافرمانی کی، تو نافرمانی اپنے لوکل کمانڈر کی حضور کی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کر لی کہ حضور کا حکم کس صورت میں تھا؟ شکست کی صورت میں، تو یہ تو فتح ہوئی ہے۔ لیکن اسی لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹریننگ بھی دے دی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لحاظ سے تو ایک معاملہ بن گیا۔ لیکن وہ نیچے اترے ہیں تو اندازہ کریں جو 15 اوپر رہ گئے تھے نا، جنہوں نے بات گویا کہ پکے رہے، وہ مانی، وہ تو 15 کے 15 شہید ہوئے۔ خالد ابن ولید نے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، جو ان کا 200 گھوڑے کا رسالہ تھا، کہ وہ ٹیکری خالی ہو گئی ہے اور ہم سیف ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھاگتے ہوئے اپنے 200 گھوڑا سواروں کو ادھر سے گھمایا اور پیچھے سے آ کر یکدم حملہ کیا۔ اب بگدڑ مچ گئی ہے، اور اس میں جب بگدڑ مچی ہے تو پیچھے سے حملہ ہوا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے اس بگدڑ کے اندر پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، بھاگ دوڑ شروع ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ہے کہ اے بندو ادھر آؤ، یا عبادی الیہ۔ اب پتہ نہیں مسلمانوں نے سنا یا نہیں سنا یا کیا ہوا اس بگدڑ میں، لیکن وہ جو حملہ آور تھے انہوں نے سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے۔ اب انہوں نے پوری کوشش کی کہ انہیں نرگے میں لے لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 انصاری صحابی اور 2 مہاجر تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ساتھ ان کے اوپر معمول، 7 کے 7 انصاری صحابی تو شہید ہو گئے۔
اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ دو رہ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ دو بے جگری سے لڑے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں حضور فرماتے ہوتے تھے کہ جس نے زندہ شہید دیکھنا ہے وہ یہ ہے، یہ زندہ شہید ہے جو چل پھر رہا ہے، یعنی کوئی امکان نہیں چھوڑا تھا انہوں نے شہادت کا۔ اور ایک وہ الفاظ جو سعد بن ابی وقاص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وہ کبھی زندگی میں نہیں کہے، نہ کسی کے بارے میں کہے، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر میرے ماں، تیر چلائے جاؤ چلائے جاؤ، بلکہ حضور نے اپنے تیر بھی سارے نکال کر حضرت سعد کے آگے ڈال دیے، اور وہ تیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن وہ نرگے میں آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہیں پھر اسی میں جب یہ دونوں تیر بھی چلا رہے تھے، ادھر حضرت طلحہ لڑ بھی رہے تھے، تو پتھر لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہ وار پڑا ہے تلوار کا، اور اسی میں خبر یہ بھی پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یوں ہوا ہے کہ پھر جب خبر پہنچی ہے مسلمانوں تک تو پھر آئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پھر وہ نرگا ٹوٹا ہے، حضور کو وہ سیف سائڈ پر پھر لے گئے پہاڑ کے اوپر۔ اسی میں وہ واقعہ میں نے بیان کیا کہ آ کر حضور نے دیکھا کہ حضور کے جو ہے وہ چہرہ مبارک پر دندان مبارک شہید ہے، خود کی دو کڑیاں جو ہے وہ یہاں گھسی ہوئی ہیں، تلوار جو ہے وہ ہڈی تک گئی ہے، تو اب وہ جو انہوں نے کھینچی ہے، تو اب دوسرے جو شخص تھے وہ پہنچے ہیں حضرت عبداللہ ابن جراح، وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر تمہیں خدا کا واسطہ یہ کام مجھے کرنا تھا۔ تو اس پر یہ سارا جو کام ہوا ہے وہ اس انداز میں پھر یہاں سے چلیں اس بات کو۔ تو اب یہ جو دو الفاظ یہاں آئے تھے کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے کیا کیا، وَتَنَازَعُوا فِي الْأَمْرِ، کدھر گئے جی آیات، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی تنازع فی الامر کیا، وہ تو میں نے آپ کو ساتھ وضاحت کر دی کہ وہ لوکل کمانڈر جو تھے ان کے معاملے میں جھگڑا کیا، نہیں بات مانی اور نیچے آ گئے۔ اور ڈھیلا پڑنا اس معنی میں بھی ہے کہ جب آدمی کوئی منزل حاصل کر لیتا ہے نا تو اعصاب ویسے ہی سست ہو جاتے ہیں، فتح ہو گئی ہے تو اب آدمی کے اندر ویسے ہی ایک ریلیکسیشن آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے جی، وہ نجرہ نور ایک بڑی مشہور غزل گاتی ہوتی ہے، جب سامنے ہو منزل تو وہ کہنا کہ مجھے منزل سے دور کر دینا، اب کیا ہوگا، کچھ ایسے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، بڑے پیاری وہ شاعری ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ ہے۔ تو بہرحال وہ ایک منزل قریب آ جائے تو پھر بھی انسان کے اعصاب کے اندر ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے، وہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اور اب یہاں جو بات آئی ہے اس میں شدید ایک اختلاف رہا ہے، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تم نے دیکھ لی وہ چیز جو تمہیں بڑی محبوب تھی۔ اس میں سے جو اکثر نے مال غنیمت لے لیا تو یہ نہیں ہے، عام جب مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کو لے لیتے ہیں کیا، مال غنیمت کے طور پر، تو مال غنیمت والا معاملہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ آپ کو بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کا قانون آ گیا تھا، بدر تک تو کوئی قانون نہیں تھا، وہاں جھگڑا ہوا، تنازع فی الامر کے یہی الفاظ آئے، وہاں جھگڑا ہوا کہ کس کو ملے گا۔ اب ظاہر ہے کچھ حضور کی حفاظت پر مامور تھے، کچھ جو ہے وہ کافروں کا پیچھا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، کچھ نے مال غنیمت سمیٹا۔ وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ حضور نے کہا کسی کا کچھ نہیں ہے اللہ کے حکم سے، سارا لے لیا، اور پھر بعد میں حکم آیا اس کو ایسے ایسے تقسیم کرے کہ جنگ میں جو مال غنیمت ہوگا وہ 4 حصے مجاہدین میں اور 5واں حصہ 20% جو ہے وہ گویا کہ بیت المال میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، مختصر یہ کہا گیا۔ تو وہ قانون آ چکا تھا، تو مال غنیمت کی وجہ سے لوگ نہیں آئے، وہ تو کوئی پیرے پر بھی رہتا، وہیں کھڑا بھی رہتا تو اس کو ویسا حصہ ملنا تھا۔ تو پھر یہ ہے کیا شے، اس کو قرآن کے حوالے سے سمجھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ صف اس کی آیات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نزدیک اصل شے کیا ہے۔ وہاں جو آیات آتی تھی نا، ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔
اور اگر تم سمجھتے ہو یہ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ راستہ ہے تمہارے لیے، اس سے ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونہا۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھو۔ اور ایک دوسری چیز جو تمہیں بڑی محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اصل شے ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، لیکن تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ تمہیں محبوب کیا ہے؟ دنیا کی فتح اور اللہ کی مدد آئے۔ بھائی اب اللہ کے ماننے والے تو اللہ کی مدد آنی چاہیے، بس کو فتح ہونی چاہیے دنیا میں۔ اچھا اس کو بھی ذرا ایک سمجھیں بات کو کہ قرآن کا مزاج کیا ہے۔ ہم نے دیکھا 300 افراد لے کر کتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے واقعہ اور دھچکا ہے کہ افراد لے کر عبداللہ ابن ابی آ گیا، قرآن نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، ذکر ہی نہیں کیا۔ اور 2 اہل ایمان جو قبیلے ہیں ان کے دل کے اندر اتنی بات آئی چھوٹی سی، اس کا تفصیل سے ذکر کر دیا۔ اللہ پردہ رکھ لیتا، نہ کرتا، بات تو دل میں ہی تھی نا، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کو سمجھیں، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے فتح مکہ، پورے جزیرہ نماء عرب کا مرکز اور ام القریٰ پر قبضہ ہوا ہے، اسی سے کنٹرول آگے بڑھا ہے۔ اللہ نے اس کا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا کیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اچھا وہاں جتنا معاملہ ہو رہا تھا، سچویشن آن گراؤنڈ تھی، وہ تو نہیں سمجھ رہے تھے اس کو فتح، اس کو سمجھ رہے کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فتح ہے اصل میں بہت بڑی۔ تو قرآن کا جو مزاج ہے اس کو سمجھے کہ وہ کس چیز کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہ 300 چلے گئے، ان ناپاکوں کا تو ذکر ہی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی ہمت تھی، بڑے کچھ پونجی تھی، اللہ نے ہمت بڑھائی، ان کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ ہمت دکھاتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو بات آ رہی ہے کہ اصل میں جب تم نے فتح کو دیکھا تو ڈھیلے پڑے ہو، یہ نہیں کہ اس مال غنیمت کو دیکھ کے ڈھیلے پڑ گئے، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے فتح آ گئی۔ اور اسی میں من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ابھی کیا چاہتے ہیں؟ دنیا۔ تو کوئی صحابی دنیا کا مال و اسباب نہیں چاہتا تھا۔ دنیا سے مراد کیا؟ دنیا کی فتح۔ یہ ہو سکتا ہے کئیوں کے دل میں کہ دنیا میں فتح آئے، کامرانی آئے۔ تو یہاں جب ہم یہ کریں گے من یرید الدنیا منکم، تو جو کوئی تم میں سے ابھی دنیا بھی چاہتا تھا تو دنیا کی فتح تھی، دنیا کی کامیابی تھی۔ من یرید الآخرہ، اور کوئی چاہتا تھا آخرت۔ اچھا اس کو ہندی کے ایک فلسفے کے حوالے سے آپ کو سمجھا دوں تو بات شاید اور سمجھ میں آ جائے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں جنان مارگ۔ جنان مارگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے اللہ کی پہچان اور پہنچنا۔ اور ایک کو کہتے ہیں بھکتی مارگ۔ بھکتی مارگ نیکی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، نمازیں، یا وہ جو تپسیائیں کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے اس تک پہنچنا۔ اور ایک کو کہتے ہیں کرم مارگ۔ یہ جو کرم مارگ یا کرما مارگ ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں فعال، وہ ہو سکتا ہے تہجد نہ پڑھ سکے، زیادہ کوئی نفل بھی نہ پڑھ سکے، پڑھائی لکھائی بھی زیادہ نہ کر سکے، لیکن یہ بھاگ دوڑ کے کام بہت کر لیں۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہو، دوسرا ہو، بلکہ اس دن آپ نے حوالہ بھی دیا تھا، غازی علم دین شہید کون سا کوئی عالم تھا یا پڑھا لکھا تھا؟ وہ نہ جنان مارگ تھا نہ بھکتی مارگ تھا۔ یہ جو جس نے یہ قادری صاحب نے جو وہ گورنر کو مارا تھا، سلمان تاثیر کو،
تو یہ بھی عام آدمی گارڈ تھا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے میں بڑے فعال ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے میں بھاگ دوڑ ہے, یہ سارا کام ہے, دعوت دینی ہے, لوگوں کو لانا ہے, کرنا ہے, یہ بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے. تو ایک بھاگ دوڑ, ان کو ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کرم مارک والے رزلٹ سے جب تک اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کر لے رب کو نہیں پا سکتے, بھگوان کو نہیں پا سکتے. یعنی ایک آدمی عمل کر رہا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے اپنے آپ کو رزلٹ سے ڈیٹیچ کر کے کام کرنا. یہ کرم مارک کی وہ خصوصیات بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا, اس سے بے پرواہ ہوگا, تم کری جاؤ کام, درست کام ہے, کیا رزلٹ نکلتا ہے چھوڑ دو اس کو, نکلتا بھی ہے یا نہیں نکلتا کرو, یہ کرما مار. تو اس انداز سے کہ ایک مومن آدمی اس رزلٹ سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. وہ ایک دین کی خدمت کر رہا ہے, یہ جو جد و جہد کر رہا ہے, اس کے لیے خرچ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اسے کوئی رزلٹ نہ نکل رہا نظر آئے, اور رزلٹ تو اللہ نے نکالنا ہوتا ہے. یہ خاص ویو چلتی ہے, نکلتا چلا جاتا ہے. 1857 میں اوپر میں طے ہو گیا تھا کہ اب آئندہ ہم ذرا تمہیں رگڑا لگا کے سکھائیں گے, بلکہ اس سے پہلے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی, اور وہاں وہ بزرگ بھی تھے, وہ جنرل لارنس کے کون تھا جس نے وہ چڑھائی کی تھی سرنگا پٹم پہ. تو 2 دن بعد کاویری چڑھا ہے, جو قلعے کی حفاظت ہوتی تھی نا دریا سے, دریائے کاویری. تو وہاں لوگ حسرت کرتے تھے یہ 2 دن پہلے بارش کیوں نہیں, انگریز فوجیں یہ نہیں کراس کر سکتی تھی, دریا چڑھتا. اور قلعہ ادھر فتح ہوا ہے, دوسرے جن نے انتظام سنبھالا دریا چڑھ گیا. تو 2 دن پہلے ہو جاتی تو ایک وہ حکمتیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی کوشش لوگوں کی رائے گاہ نہیں جاتی. اب دیکھیں نا, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, ویسے تو ٹیپو سلطان نے بھی اس کا نام مملکت خداداد رکھا تھا. میسور کا اصل نام اس نے کیا رکھا تھا, مملکت خداداد. اللہ تعالیٰ کے بڑے کاموں کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. ویسے انگریز نہ آتے تو فرانسیسی آتے, ٹیپو سلطان جیت جاتا تو کس کی حکمرانی ہوتی, فرانسیسیوں کی حمایت تھی نا اس کے ساتھ. فرینچ آتے تو ویسے اپنی جگہ دیکھیں تو ٹھیک ہے, دنیا کے اعتبار سے ہمیں ایک ضابطہ نظر آتا ہے, انگریز زیادہ صحیح تھے یا فرینچ صحیح تھے؟ جتنے ظالم فرینچ تھے, اٹالین تھے, انگریز نہیں تھے. کوئی یہاں سے تو انگریزوں نے محسوس کیا, خود گئے نا, جو اٹالین اور فرینچ نے ملک قبضہ کیا, کوئی ایک بتا دے کہ خود گئے ہو. اور ان کے کوئی رول نہیں تھے, ان ممالک میں کوئی قانون نہیں تھے, ظلم اور بربریت کے. یہاں تو پھر قانون کی حکمرانی تھی, چاہے ہم غلام بھی تھے, لیکن آج کی نسبت بھی لا اینڈ آرڈر زیادہ صحیح چلتا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر وہ انگریزوں کے نہ ہوتے تو فرینچ کے ہوتے. ایک طے تو تھا کہ اب ہمیں اس غلامی سے گزرنا ہے. وہ 1831 کی تحریک ہو, 1857 کی ہو, 1857 میں انگریز فوجیں شکست کھا گئی تھی. اگر پنجاب سے نہ گئے ہوتے بندے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے پنجاب کے دستے گئے اور انہیں قبضہ لے کے دیا دہلی کا مسلمانوں نے, انگریزوں نے. اس کا اپنا نظام ہے چلتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پنجابیوں نے کیوں انگریزوں کا ساتھ دیا؟ کیونکہ یہاں سکھا شاہی تھی. سکھوں کے مقابلے میں بہرحال انگریز بڑے ٹھیک تھے. سکھوں کا تو کوئی قانون نہیں تھا, اور یہاں مسلمان کیا تھے, پس رہے تھے. لہٰذا انہیں تو ایک انگریز کی صورت میں نجات نظر آئی کہ سکھوں سے تو کم از کم چھڑوا کے دیں گے نا.
تو ایک یہ چیز کہ انسانی ذہن کے اندر جو یہاں میں کہہ رہا تھا کہ جب انسان یہ نیکی کا کام کرتا ہے، یہ بھاگ دو، تو یہ رزلٹ اورینٹڈ نہ ہو، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ والا معاملہ ہونا چاہیے۔ دین کے کاموں میں آپ رزلٹ اورینٹڈ ہو جائیں گے کہ نتائج کیوں نہیں نکل رہے، تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ ان کی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ بالکل دوسری چیز ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں میں ان آیات کو ذرا ختم کر رہا ہوں تاکہ آگے ہماری وہ معاملہ ہو جائے کچھ سوال و جواب کا بھی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں پلٹ دیا ان کے اوپر سے تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ایک کی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، البتہ اللہ تعالیٰ جس سے جو بھی ہوا، جو بھی سوچ میں ہوا، ذہن میں ہوا، اب کسی پر کوئی چارج لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کر چکا؟ معاف کر چکا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اہل ایمان کے اوپر۔ ایک آیت اور اس کو ساتھ جوڑ لیں تاکہ وہ ساری بحث مکمل ہو جائے گی۔ اِسْتُسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور یاد کرو کہ جب تم چڑھے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں کیا کر رہے تھے؟ پکار رہے تھے۔ اب یہ وہ والی بات، بگدڑ مچی اور بھاگ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ یا عبادی الیہ، اے بندو ادھر آؤ، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے، اور اس وقت بگدڑ میں تم نے نہیں سنا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر تمہیں پہنچا غم کے ساتھ غم، یا غم پر غم، یا پے بپے غم، یہ تینوں ہی ترجمے کیے گئے، اور تینوں کی اپنی تفصیلات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پکارا اور حضور کو غم پہنچا، اس کے نتیجے میں ہم نے تمہیں غم دیا کہ تمہیں شکست ہو جائے، ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ تمہیں غم پر غم پہنچا، ایک تو شکست کا غم، اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا، اس کی خبر اڑ گئی، غم پر غم پہنچا۔ اور ایک یہ تھا کہ تمہیں غم پر غم پہنچائے، مسلسل غم پہنچائے، تاکہ تم ان غموں کے عادی ہو جاؤ، خوگر ہو جاؤ۔ ابھی تمہیں بڑے بڑے مارکے لڑنے ہیں، ابھی ایک شکست سے تم ہمت ہار کر بیٹھ گئے، تو ابھی تو دنیا کی سپر پاور سے، تمہیں روم سے، تمہیں ایران سے ٹکریں لینی ہے اور لڑنا ہے۔ تو ابھی اگر چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ شکست کھا کر اور دل افسردہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تاکہ تم سرد و گرم، جسے ہم کہتے ہیں نا، کشیدہ ہو جاؤ، وہ ہو جائے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اب اس ساری کی چاہے وہ تینوں مفہوم تھے جو بھی تھا، اس کے ذریعے پھر جو اصل بات بیان کی وہ یہ تھی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس بات پر کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، چلی جائے۔ تمہارا اصل مشن تو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، وہی جو میں نے کہا کہ ڈیٹیچ ہو جانا اس چیز سے۔ تو اگر کوئی شے چلی گئی ہے تو یہ بھی کیا تھی؟ اس کی مرضی تھی، میرا مال کا نقصان ہو گیا، اولاد کا ہو گیا، اسی طرح جنگ میں ہو گیا، تو مت غم کھاؤ اس پر کہ جو ہاتھ سے چلا گیا۔ تم نے پوری کوشش کی ہے، باقی اس کی رضا تھی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ تمہیں پہنچے مصیبت، تاکہ اس پر بھی تم افسردہ نہ ہوا کرو، نہ غم کھایا کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو اس کی خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مر گئے ہم اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے مر رہے ہو، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، تو وہ کیا ہے؟ اسے وہ باخبر ہے تمہاری ہر بات سے، اسے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی ان حکمتوں کو شاید ہم نہ جان سکیں۔